اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی شروع کرتے ہیں. ایک منٹ مجھے آپ دیں گے صرف. الحمد لله الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین کرام، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس وقت میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے تمام سننے والے سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آن لائن آنے والے تمام ساتھی اور یہاں بیٹھنے والے تمام ساتھیوں سے الحمدللہ ایک بہت ہی دلی یعنی خوشی ہے ان تمام لوگوں کو دیکھ کر کہ جنہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھنے کی ایک بھرپور کوشش کی ہے. اس سلسلے میں پچھلی مرتبہ ہم نے جو چیزیں پڑھی تھی اس میں وحی کا نزول، وحی کی قسمیں اور وحی کی تاریخ ہم نے پڑھی تھی، اور پھر قرآن کو محفوظ کرنے کے طریقے بھی پڑھے تھے. اس سیشن میں ہم سورہ فاتحہ اور اس کے نام سے سورہ فاتحہ کے کتنے نام ہیں، اور سورہ فاتحہ کب نازل ہوئی، اور یہ ایک بار نازل ہوئی یا کئی بار نازل ہوئی، تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. آج کے سیشن میں سورہ فاتحہ کی سب سے پہلے خصوصیات بیان کریں گے کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں. سورہ فاتحہ کو قرآن کریم کی بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں. اول یہ کہ قرآن شریف اسی سے شروع ہوتا ہے، نماز بھی اسی سے شروع ہوتی ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلے جو سورت مکمل طور پر نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے. اس سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی وہ کچھ آیتیں تھی جو سورہ علق کی تھی، اور مختلف آیتیں تھی جن سورہ مزمل اور سورہ مدثر اور سورہ اقرا کی آیتیں تھی. لیکن اس میں وہ سب سے پہلے جو سورت پوری مکمل طور پر نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے. تو سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے شروع ہوتی ہے، یعنی یہ شروع کرتی ہے. تو اس سے نماز بھی شروع ہوتی ہے، اس سے وحی کی ابتدا بھی ہوئی، اور یعنی پوری صورت کے طور پر اس سے وحی کی ابتدا بھی ہوئی، اور اس سے نماز کی ابتدا بھی ہوتی ہے، اور اس کو بلکہ نماز کی ابتدا میں لازم کر دیا گیا ہے. تو یہ پہلی خصوصیت تھی. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ صورت ایک ہی حیثیت سے پورے قرآن کا متن اور سارا قرآن اس کی شرح ہے. متن یعنی اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو مطلب آپ کے پاس ایک اوریجنل چیز موجود ہے، آپ اس کو لے کر اس کی کاپیاں بناتے جائیں، تو اس کو مطلب وہ اوریجنل کی کاپیاں بنانا، اس کو جو ہے نا متن کہا جاتا ہے. اوریجنل چیز کو متن کہا جاتا ہے. پھر جو اس کے جو کاپیاں آتی ہیں، فرسٹ کاپی یا سیکنڈ کاپی، وہ اس کے جو ہے نا شروحات کے ہوتی ہیں. جیسے مصنف ایک کتاب لکھتا ہے، مؤلف اس کی پھر تالیف کرتا ہے، مطلب مختلف تشریحات کے ذریعے اس کتاب کو آگے بڑھایا جاتا ہے. تو متن ہے جو ہے نا سورہ فاتحہ جو ہے یہ پورے قرآن کا متن ہے، بلکہ پورے اسلام کا متن ہے.
یعنی اسلام میں جتنے احکامات اور جتنی چیزوں پر اسلام منحصر ہے وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان 7 آیتوں میں جمع فرما دی ہیں۔ تو یہ اس کی دوسری خصوصیت ہو گئی۔ خواہ اس کی وجہ سے پورے قرآن کے مقاصد ایمان اور عمل صالح میں دائر ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے بنیادی اصول اس صورت میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ تفسیر روح المعانی اور تفسیر روح البیان میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کا نام ام القرآن بھی ہے، اور ام الکتاب بھی ہے، اور قرآن عظیم بھی ہے، اور 7 مثانی بھی ہے، اور احادیث صحیحہ میں ان ناموں سے ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اور اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہر بیماری کے لیے شفا فرمایا ہے۔ تو اس سے تمام بیماریوں کا جو ہے دم بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے علاج بھی ممکن ہے۔ اور اس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، جس میں ہمیں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی یہ سورت جو ہے یہ پوری کیا ہے، یہ ایک شفا کے طور پر بھی استعمال ہوئی ہے۔ جیسے صحابہ کے دور میں واقعہ ہوا کہ صحابہ ایک سفر میں جا رہے تھے، تو اس میں ان کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی، تو ان کو وہاں پر کوئی جو ہے چیز نہیں مل رہی تھی کہ وہ اس سے اپنا بھوک مٹا سکے۔ تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک چرواہا اپنے بکریوں کو چرا رہا ہے، اور ان کا سردار، قبیلے کا سردار جو ہے، وہ اس کو بچھو نے یا کسی مضر جانور نے ڈس لیا ہے۔ تو وہاں سے ایک عورت آئی اور ان لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ شریف معلوم ہوتے ہو اور آپ لوگ نیک معلوم ہوتے ہو، تو اگر آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ مضر جانور کا جو ہے نا دم کیا جائے اور ہمارے قبیلے کے سردار جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، تو اس میں سے ایک صحابی نے حامی بن لی، اور ان صحابی نے ان کو دم کر کے جو ہے وہ جاڑ پھونک کر کے وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو باقی صحابہ نے جب واپسی میں اس صحابی سے پوچھا کہ آپ کو جنتر منتر آتا ہے؟ تو اس نے کہا کوئی جنتر منتر مجھے نہیں آتا، میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو خوش ہو کر اس قبیلے کے سردار نے ان کو 30 بکریاں عوض میں دی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں گے، اگر انہوں نے اجازت فرمائی تو پھر ہم قبول کر لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن انہوں نے لے لی بکریاں، لے لی اور پھر اجازت بعد میں طلب کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ پتہ لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حصہ بھی اس میں شامل کر لیں، اور آپ نے بالکل صحیح کیا، مطلب ان کو اجازت دے دی۔ دوسرا واقعہ یوں ہے کہ ایک بچہ تھا جو انتہائی کمزور اور لاغر تھا، اور وہ بہت عرصے سے بیمار پڑا ہوا تھا، اس کی والدہ کافی پریشان تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ان کے والدہ سے، کہ اس بچے کو کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو آسیب ہے، جو آج کے دور میں لوگ اس کے بہت توہم کا شکار ہیں کہ وہم ہوتا ہے کہ آسیب ہیں۔ تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ آیتیں اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، وہ بچہ ایسا ہو گیا جیسے اس کو کوئی بیماری ہی نہیں تھی۔ تو یہ معجزہ بھی ہے، قرآن کا بھی معجزہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے۔ اچھا، اس کو 7 مثانی بھی کہتے ہیں، اور اس کا قرآن میں باقاعدہ نام ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ میں نے آپ کو عطا کیا ہے 7 مثانی اور قرآن عظیم۔ تو یہ قرآن عظیم اس لیے اس کو کہا گیا کیونکہ یہ پورے قرآن کے ثواب کا اکیلا درجہ رکھتا ہے، یعنی آپ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو یہ پورے قرآن کے ثواب کے برابر ہے، تو اس لیے اس کو قرآن عظیم کہا گیا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے یہ دیا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی ایسی صورت نہ تورات، نہ انجیل، نہ زبور میں نازل ہوئی، اور نہ قرآن شریف میں اس طرح کی یعنی صورت موجود ہے، یعنی پورے قرآن شریف سے یہ الگ امتیازی حیثیت رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو مطلب یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہر نماز کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم بھی دیا ہے کہ اس سے نماز کی ابتدا کی جائے۔ اب آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ۔ اصل میں سورہ فاتحہ سے ہمارا ایک ٹائٹل تھا، اور شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ کے بارے میں یہ جان لیں کہ بسم اللہ، یہ مختصر میں بتا رہا ہوں، اس کی بہت بڑی تفصیل ہے، کیونکہ ایک چیز پہ اگر میں بات کروں تو یقین کریں ٹائم نہیں ہوگا اس کو مکمل کرنے کا، لیکن اس کو اتنا سمجھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ایسی زبردست یعنی مطلب سیکورٹی کی چیز ہے کہ اس سے آپ کسی بھی بیماری سے،
کسی بھی مضر اثرات سے اور کسی بھی جانور کے جو ہے نا شر سے بچ سکتے ہیں۔ بلکہ مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تحفہ ایسا دیا ہے کہ جیسے مشرکین نے اپنے دور میں بتوں کے نام لے کر وہ اپنے کام کی شروعات کرتے تھے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ پڑھ کر اپنے کاموں کی ابتدا کرے، چاہے وہ دنیاوی کام ہو چاہے وہ اخروی کام ہو، دونوں کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو کام بسم اللہ سے شروع کیا جائے تو وہ کام انشاءاللہ تکمیل تک پہنچے گا۔ دوسرا اس کا جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک آیت کے طور پر بھی قرآن میں نازل ہوا ہے، جو سورہ شعراء میں یہ نازل ہوا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں انہوں نے جو بلقیس کو خط لکھا تھا، اس خط کی ابتدا میں انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ تو یہ انتہائی خصوصیت کا حامل ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کے سوا دوسری تمام آسمانی کتابوں میں بھی بسم اللہ سے شروع کی گئی ہے، یعنی جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی گئی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بھی لکھی گئی ہے۔ اچھا، اس کے احکامات یہ ہے کہ یہ جب بھی سورت کی ابتدا ہم کریں گے، کسی بھی سورت کی ابتدا تلاوت کرتے ہوئے یا جو ہے مطلب اس کی ترجمہ یا تفسیر پڑھتے ہوئے، دونوں کو شروع میں ہمیں تعاوذ اور تسمیہ دونوں پڑھنے ہیں۔ لیکن ایک سورت ختم ہونے کے بعد جب دوسری سورت شروع ہوگی تلاوت کے دوران، تو وہاں پر صرف بسم اللہ پڑھی جائے گی، اعوذ باللہ دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اور اگر کوئی فون آ جائے یا بات بیچ میں کلام منقطع ہو جائے اور دوبارہ شروع کرنے کے لیے قرآن کو کھولا جائے تو تب اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھی جائیں۔ یہ احکامات میں سے ہیں۔ اور اس کا چوتھا حکم یہ ہے کہ سورہ برات میں جو ہے اس کا صرف تعاوذ پڑھیں گے، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ مطلب اگر بالکل شروع کرتے ہیں تو پھر تو پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن اگر یعنی ایک سورت ختم ہوتی ہے اور دوسری سورت شروع ہوتی ہے تب ہم سورہ برات کے شروع میں ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا غم و غصے کا باقاعدہ اظہار ہے اور برات کا اظہار ہے مشرکین سے، اور اس میں مفسرین نے اور تمام ائمہ نے یہی حکم دیا ہے۔ بسم اللہ کی تفسیر یہ کلمہ 3 لفظوں سے مرکب ہے، ایک حرف با سے، دوسرا اسم، تیسرا اللہ۔ حرف با عربی زبان میں ہمت سے یعنی بہت سے معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور جن میں سے 3 معنی مناسب مقام پر ہیں۔ ان میں سے ایک معنی اسی جگہ کے لیے آ سکتا ہے۔ اول یعنی با کا آپ معنی لکھ لیں، اول مصاحبت یعنی ساتھ، با جب لگا دیا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ، یعنی کسی چیز کے ساتھ متصل ہونا، ساتھ لگا دینا۔ دوسرا استقامت اور استعانت یعنی کسی چیز سے مدد حاصل کرنا۔ تیسرا تبرک یعنی کسی چیز سے برکت حاصل کرنا۔ یہ با کے جو ہے یعنی 3 معانی ہیں۔ اسم لغوی معنی میں علمی تفصیلات سے بہت علمی اور لغوی تفصیلات اس کے بہت ہیں جن کا جاننا عوام کے لیے ضروری نہیں، البتہ اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اردو میں اس کا ترجمہ نام سے ہے، یعنی اسم کا معنی نام ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے بڑا نام اور سب سے زیادہ جامع نام ہے، اور بعض علماء نے اس کو اسم اعظم بھی کہا ہے کہ یہ نام اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، اس لیے لفظ کا تثنیہ اور جمع نہیں آتے، کیونکہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی لفظ اللہ کا کوئی جو ہے جمع نہیں آئے گا۔ جیسے زید، زیدان، اگر 2 زید جمع ہو جائے، مطلب ایک ہی مجلس میں اب فراز ہے تو اگر 2 فراز ہو جائیں تو ان کو فرازان کہا جا سکتا ہے۔ ایک خرم ہے، 2 خرم ہو گئے تو خرمان کہا جا سکتا ہے عربی میں، لیکن اللہ کا نام ایسا ہے کہ اس کے تثنیہ نہیں آ سکتا، جمع بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ اس کا کوئی جو ہے اس میں مطلب اس کے مقابل ہے۔ لیکن تینوں صورتوں میں یہ ظاہر ہے کہ یہ کلام نامکمل ہے جب تک اس نام کا ذکر نہ کیا جائے۔ اللہ کے نام کے ساتھ یا اس نام کی برکت کرنا مقصود ہو، اس لیے بخوبی نحوی قاعدے کے مطابق یہاں کوئی فعل مناسب مقام سے محذوف ہوتا ہے، مثلا شروع کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے۔
اچھا، اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آج کل یعنی اس میں الرحمن الرحیم کا جو لفظ ہے یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ رحمان کے معنی عام الرحمہ، یعنی یہ تمام لوگوں کے لیے یہ رحمت عام ہے، اور رحیم کے معنی ہے یعنی الرحمت صرف الرحمہ۔ الرحمہ الف لام جب شروع ہوتا ہے تو الف لام جب کسی عربی میں کسی لفظ کے ساتھ لگتا ہے تو وہاں پر خاص، جیسے اب مکہ یہ مطلب کیا کہتے ہیں مدینہ، بلکہ آپ کہہ لیں مدینہ شہر کو کہتے ہیں، لیکن المدینہ کہنے کے ساتھ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ خاص اس مدینے کا نام ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہجرت کی، اور جہاں مسجد نبوی قائم ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں انسان کو تب معلوم ہوتی ہے جب الف لام لگتا ہے۔ تو الرحمن الرحیم میں لفظ الرحمہ کا جو خاص ہے وہ صرف رحیم کے ساتھ خاص ہے، اور رحمان میں جو رحمت ہے وہ عام ہے۔ اب اس کو بعض مفسرین نے یوں بھی بیان کیا ہے کہ دنیا کی جو رحمت ہے وہ مشکلات کے ساتھ ہے، مطلب ایک بندہ مشقت اور محنت کر کر کے وہ ایک کامیابی حاصل کرتا ہے، اس میں اس کو بھوک پیاس اور بسوں میں کڑے ہو کے سفر کرنا اور بہت ساری چیزیں وہ برداشت کر کے کامیابی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور بعد میں جا کے اگر وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے تب بھی اس کو بیماریاں اور دنیاوی بہت سارے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آخرت کی جو رحمت ہے وہ اس میں جو ہے کوئی کسی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ایک دفعہ رحمت کے اندر داخل ہو گیا تو وہ کبھی یعنی ابد الآباد زندگی میں کبھی وہ اس رحمت سے باہر نہیں آئے گا، یعنی ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ صرف یہ والی رحمت جو ہے یہ مومنین کے لیے ہے، اور الرحمن کی جو یعنی رحمت ہے وہ تمام لوگوں کے لیے، امت کے تمام لوگوں کے لیے، چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یا کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، مجوسی ہوں، آگ کی پوجا کرنے والے لوگ ہوں، پارسی ہوں، کوئی بھی ایسے لوگ ہوں جو الگ الگ امت کے کسی بھی حصے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے الرحمن میں رحمت عام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر رحمت عام نہ ہوتی تو اگر صرف مسلمانوں کے لیے دنیا میں ہی خاص ہوتی تو پھر کسی کافر کو کھانا نہیں ملتا، کسی کافر کو رزق نہیں ملتا، کسی کافر کو راحت نہیں پہنچتی دنیا میں، بلکہ اس کو تمام نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا۔ تو یہ الرحمن الرحیم کا جو ہے یہ ہم نے بیان کر لیا۔ رحمان میں آپ نے کہا کہ سب کے لیے ہے جی، اور رحیم میں اسپیسیفک ان لوگوں کے لیے ہے جو آخرت میں کام ہے۔ جی آخرت میں کام، رحیم میں آپ جو ہے کیا کہتے ہیں جی، رحیم، اور رحمان سے مراد ہے کہ وہ سب کو رحمت بخشنے والا۔ جی ہاں، دنیا میں تمام کو اس رحمت میں اس رحمت کے سائے میں رکھا گیا ہے، لیکن آخرت کی رحمت سے ان لوگوں کو یعنی استثناء کر دیا گیا ہے، ان لوگوں کو ہٹا دیا، اسکیپ کر دیا گیا ہے جو لوگ اللہ کی دنیا میں نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے اور قرآنی احکامات کے تابع نہیں ہوتے۔ یہ تمام چیز ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں، اللہ پر ایمان لانا، رسول پر بھی ایمان لانا لازم ہے، اور اللہ اور رسول جب دونوں پر ایمان لائے تو ان دونوں کے کلاموں پر بھی ایمان لانا لازم ہے، یعنی اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو بے عینی ہی ماننا یہ بھی یعنی ایمان کا حصہ ہے۔ اچھا، اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہو گیا کہ آج کل عبد الرحمن یا فضل الرحمن وغیرہ کے ناموں میں تخفیف کر کے رحمان یعنی کہتے ہیں کہ رحمان بھائی یا وہ رحیم بھائی، تو یہ نام اس طرح کے نام تو پہلے رکھے نہ جائیں، کیونکہ جس معاشرے میں اللہ کے ناموں کی بے حرمتی ہوتی ہو تو وہاں پر ایسے نام نہ رکھے جائیں، اور اگر ایسا نام رکھ بھی لیا جائے تو پھر اس کو آگاہ کیا جائے سامنے والے کو کہ بھائی یہ عبد الرحمن ہے، یہ رحمان نہیں ہے، کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، رحمان کا بندہ ہوں، رحمان نہیں ہوں۔ تو جس شخص کو مدعو کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ سامنے والے بندے کو آگاہ کرے۔ اچھا، حکمت بسم اللہ میں کیا ہے، یعنی اس کی لوجک کیا ہے کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات کمال میں سے ہے، صرف 2 صفتیں ذکر کی گئی ہیں اور دونوں لفظ رحمت سے مشتق ہیں، اور وسعت رحمت اور کمال رحمت پر دلالت کرنے والی اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تخلیق عالم میں، یعنی عالم کو پیدا کرنے میں، دنیا کو پیدا کرنے میں، آسمان و زمین اور تمام کائنات کو پیدا کرنے اور اس کو پالنے کا جو یعنی صرف قدرت ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، اور
اسی کی چاہت کے مطابق آپ تمام کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، سورج اپنی جگہ پہ آ رہا ہے، چاند اپنی جگہ پہ جا رہا ہے، اور اسی طرح رات کا اندھیرا آ رہا ہے اور دن کا اجالا جا رہا ہے، پھر اجالا آ رہا ہے اور اندھیرا ختم ہو رہا ہے، تو یہ تمام اللہ کی چاہت کے مطابق یہ تمام کام جب تمام چیزیں سر انجام دیتی ہیں تو پھر انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے تمام کاموں کو کس کے نام سے ابتدا کرے؟ اللہ کے نام سے ابتدا کرے۔ یہ اس کی لوجک ہے۔ احکام و مسائل اس کے یہ ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے یہ اللہ کا حکم ہے، یہ انسان کا حکم نہیں ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ 14ویں سپارے کی آیت ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے پورے خود ہی آداب سکھا دیے ہیں کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ میں آ جائے، یعنی شیطان مردود سے۔ اس لیے کہ جب انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو پہلے وہ سیفٹی، ہم نے ایک کورس کیا تھا ایک دور میں، تو وہاں پہ ہمیں سیفٹی کی کچھ چیزوں کی اہمیت بتائی گئی تھی کہ سیفٹی اتنی اہم ہے کہ انسانی اعضاء جو ہے وہ کام سے زیادہ اہم ہے۔ تو مطلب وہاں پہ بلکہ ایک سیفٹی مینیجر بھی، اس کو بڑی تنخواہ ملتی ہے کہ وہ وہاں پہ سیفٹی گلوز اور سیفٹی جوتے اور بوٹس، اور اسی طرح مطلب وہ تمام چیزیں، ہیلمٹ وغیرہ، کام کے دوران جہاں پہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہو وہاں پہ ہیلمٹ پہننا اور یہ تمام چیزیں لازمی ہے تاکہ انسانی اعضاء محفوظ رہیں، کیونکہ انسان کے جو آگے کا پنجہ ہے پیروں کا، وہ پنجہ اتنا کمزور ہے کہ اوپر سے اگر کوئی چیز گر جائے، اور بوٹ کے آگے آپ نے دیکھا ہوگا لوہے کا ایک وہ ہوتا ہے جس سے اس کا پنجہ محفوظ رہتا ہے، اگر اس کا پورا پاؤں مطلب زخمی بھی ہو جائے لیکن پنجہ محفوظ رہے تو پنجے سے اس کا پیر محفوظ رہے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ صرف مثال کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ تو اسی طرح جب انسان اللہ تعالیٰ کا کلام شروع کرتا ہے اور اللہ سے بات شروع کرتا ہے تو وہ اس وقت اللہ کی سیکورٹی اور اللہ کے یعنی سیفٹی میں آ جاتا ہے، تعاوذ سے، شیطان مردود سے، وسوسوں اور خیالات سے، گندے اوہام اور گندے افہام و تفہیم سے، یعنی جو خیالات اس کے دماغ میں رچ بس گئے اس سے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کلیننگ کر دیتے ہیں، اس کا دماغ صاف ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، اب وہ ہدایت کا کیا ہو جاتا ہے، ہدایت لینے کا اہل بھی ہو جاتا ہے اور ہدایت اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، تعاوذ پڑھنا تلاوت قرآن کے ساتھ مخصوص ہے، علاوہ تلاوت قرآن دوسرے کاموں کے شروع میں صرف بسم اللہ پڑھی جائے، یعنی یہ صرف قرآن کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ قرآن کا خود اللہ نے حکم دیا ہے۔ باقی احادیث کو پڑھنے کے لیے یا اور کسی کتاب کو شروع کرنے کے لیے یا دنیاوی کوئی کام کرنے کے لیے تعاوذ نہیں پڑھی جاتی، صرف بسم اللہ پڑھنے سے بھی۔ اور یہاں تک کہ جمعہ کے وقت، یعنی میاں بیوی کے ملنے کے وقت بھی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس میں جو ہے نا وہ شیطان سے پناہ مانگنے کا یہاں ایک دعا ہے، لیکن وہ اعوذ باللہ نہیں ہے، وہ دوسری طریقے اللہم جنبنی من الشیطان، یعنی مجھے شیطان سے بچا لیجیے، وہاں پہ یہ پوری ایک دعا ہے۔ تو آئندہ سیشن میں اس دعا کو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ یہ اس لیے آئی یہ بات کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ یہاں پہ جو جمعہ کے وقت جو شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے وہاں پہ آپ نے کہا کہ صرف قرآن کے ساتھ مخصوص ہے، تو یہ اس بات کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں سورہ نمل، کیونکہ دیکھیں انسان جب دنیا میں پروگرام ہوتا ہے نا، وہ جمعہ کے پیٹ میں اس کی پروگرام ہوتا ہے تو وہاں سے اس کی تربیت کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ یہودیوں نے اور آج کے جو ہے مطلب بڑے بڑے کیا کہتے ہیں سائنسدانوں نے اس بات کا خود ادراک کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو کیا کہتے ہیں بزنس مین بنانا ہو تو اس کو اس کی والدہ کو میتھمیٹکس کے سوالات اس سے حل کروائے جائیں، اور اس کو ایسے سیشن میں جو ہے نا شریک کیا جائے جہاں پہ جو ہے نا مختلف سوالات کے ذریعے جو ہے نا وہ اس کو حل کیا جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو 1400 سال پہلے بتائی گئی کہ آپ جب ماں کے پیٹ یعنی ابتدا کریں کہ کسی بچے کو پروگرام کرنا ہے تو وہاں پر اللہ کی پناہ مانگی جائے شیطان مردود سے، تاکہ اس بچے کے جو اس کا جو جسم ہے یا اس کے وہ قوت عزیزیہ ہیں، یعنی دل، دماغ اور جگر، یہ 3 قوت عزیزیہ ہیں جو شیطان مردود کے شر سے محفوظ رہیں، اور آئندہ آنے والا یہ بچہ اللہ کے کلام کے لیے اور اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے تیار رہے۔ اچھا، احکام بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں سورہ نمل کا صرف آیت اور جز ہے، اور باقی کسی صورت کا جز نہیں ہے، یہ قرآن کے احکام میں سے ایک حکم ہے۔ اچھا، مسئلہ پہلی رکعت کے شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا مسنون ہے، اور اس میں اختلاف ہے کہ آواز ہلکی رکھی جائے یا باری رکھی جائے زور سے،
لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو فالوورز ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دوسرے ائمہ آہستہ پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور وہ امام پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعتوں کے شروع میں صرف بسم اللہ پڑھی جائے گی. یعنی جب ہم ثنا سبحانک اللہم پڑھتے ہیں پہلی رکعت میں، وہاں پر یہ جو ہے نا اس سے ہمیں مسائل معلوم ہو گئے. شروع کرتے ہیں بھائی سورہ فاتحہ کو. جی 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 یعنی قرآن شریف جہاں بھی پڑھی جائے، یعنی وہ نماز میں پڑھی جائے یا کیا کہتے ہیں قرآن شریف کو نماز میں پڑھا جائے، یا جو ہے نا آپ اس کو عام تلاوت کریں، لیکن ابتدا میں اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں ہے، اور جب سورت ختم ہو جائے دوسری سورت شروع کریں تو وہاں پر بسم اللہ ہے. اور رکعتوں میں بھی پہلی رکعت میں تعوذ اور تسمیہ دونوں ہیں، بسم اللہ اور اعوذ باللہ، اور باقی رکعتوں میں صرف بسم اللہ الرحمن. جب آپ کھڑے ہو کے دوبارہ سورہ فاتحہ شروع کریں گے تو وہاں پر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. اچھا ایک اور چیز، تراویح میں پورے قرآن میں حافظ کو چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ زور سے سورہ کیا کہتے ہیں نمل کے علاوہ، سورہ نمل کے علاوہ، شروع میں مسٹیک ہو گئی تھی، میں نے شعراء کا کہہ دیا تھا، سورہ نمل کے علاوہ باقی کسی صورت میں بھی یعنی وہ تو آیات ہے وہاں تو پڑھی جائے گی، وہ تو یعنی لازمی پڑھنا ہے آیات کے طور پر، لیکن خالی بسم اللہ کے طور پر حافظ کو چاہیے کہ پورے قرآن میں کہیں ہمارے یعنی جو احناف کے فالوورز ہیں، جو باقی ائمہ کے فالوورز ہیں وہ تو زور سے پڑھتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس سے کوئی نماز میں خلل واقع نہیں ہوتا. اچھا تو وہ ایک دفعہ زور سے پڑھے گا، یہ مسئلہ رہ گیا تھا. ہاں تو کھڑے ہوتے آپ نے نیت کر لی نا، اب نیت سے نیت ہاں اردو والی نیت کر لی، یا مطلب آپ کا آنا ہی جانماز تک یہ نیت ہے. ہاں زبان سے کہنا یہ ضروری نہیں ہے. ہاں ہم وہ جب شروع کرتے ہیں وضو سے شروع کرتے ہیں، ہماری نماز وضو سے شروع ہوتی ہے، وضو کے شروع میں بسم اللہ ہم نے پڑھ لی، ہم نے نماز کی ابتدا کر لی، وہیں سے شروع ہوئی. ہاں وضو سے شروع ہو گئی آپ کی وہاں سے آپ کی بسم اللہ شروع ہو گئی، کیونکہ آپ نے نماز کے لیے ایک نیت کی ہے کہ میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں. تو وضو کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے نا، کہ مطلب آپ کیا کہتے ہیں نماز اس سے پڑھ لیں، یا وقت کی نماز فرض نماز پڑھ لیں، یا نفلی کاموں کے لیے آپ نے وضو کر لیا، اس سے تمام کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ، اچھا اس کا نام سورہ فاتحہ بھی ہے، سورۃ الشفا بھی ہے، سورۃ الوافیہ، سورۃ الکافیہ، سبع مثانی، اور بھی بہت سارے نام ہیں، مطلب مختلف تفاسیر میں لکھے گئے ہیں، اور اس میں ٹائم کافی لگ جائے گا، تو یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہے اسی پہ آپ اکتفا کر لیں. اچھا سورہ فاتحہ جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس کی 7 آیتیں ہیں، اور سبع ثمانیہ بھی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پورے قرآن کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت بڑا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے خزانوں میں سے دیا ہے. اچھا اس ثمانیہ 8 سبع مثانی، ہاں ہاں مثانی 2 کو کہتے ہیں، مثانی 2 کو کہا جاتا ہے، اس کے میں پھر الگ سے آپ کو سیشن کے بعد بتا دوں گا. اچھا سورہ فاتحہ کے مضامین، سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کی حمد و ثنا ہے پہلی آیتوں میں، اور آخری 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا، درخواست اور عہد ہے، عہد وفا ہے، جو اللہ رب العزت سے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو اپنی رحمت سے سکھایا ہے. اور درمیانی ایک آیت جو دونوں چیزوں پر مشترک ہے، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے اور کچھ دعا اور درخواست کا پہلو ہے. صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے کہ بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیات میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک مشترک ہے، یعنی ایک معاہدہ اور عہد وفا ہے، کیونکہ اس پہلو میں حق تعالیٰ شانہ کی حمد و ثنا کا ہے، اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ضرور ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک، تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ اچھا، الحمدللہ کے معنی یہ ہیں کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی دنیا جہاں کی کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے، در حقیقت وہ اللہ کی تعریف بن جاتی ہے۔ دنیا میں کسی بھی چیز کی تعریف ہو، چاہے وہ انسان کیٹو پہاڑ پر چڑھ جائے، کسی چھوٹی کو سر کر لے، یا خلا میں پہنچ جائے، وہاں پر راکٹ پہنچا دے اور وہاں کے حالات معلوم کر لے، وہاں پہ سیٹلائٹ پہنچا دے، وہاں پر یعنی سائنس نے جتنی ترقی کی ہے تو اس میں اللہ کی تعریفات شامل ہیں۔ اور اسی طرح نباتات اور جتنے بھی فروٹ اور دنیا میں جتنے بھی کھانے کے پھل اور جتنے بھی چیزیں ہیں، یہ تمام انسان جب تعریف کرتا ہے کہ یار اس کا کیا ذائقہ ہے اور اس کی کیا مطلب طاقت اور کیا تاثیر ہے، تو یہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ تمام خصوصیات اور یہ تمام محنتیں انسان کو سکھائی ہیں۔ اچھا، ہزاروں حسین مناظر، لاکھوں دلکش نظارے اور کروڑوں نفع بخش چیزیں انسان کے دامن دل کو ہر وقت اپنی طرف کھینچتے رہتی ہے۔ جیسے انسان سیر و تفریح کے لیے سوات اور بالائی علاقوں میں جاتا ہے، وہاں پر مختلف آبشاریں اور برف باری کے مناظر دیکھ کر کہتا ہے سبحان اللہ، اور ترکی کے اس طرح کے بہت سارے تفریحی مقامات ہیں جہاں پر انسان کے عقل دنگ رہ جاتے ہیں، وہاں پر یعنی دودھ جیسا پانی بھی موجود ہے، اور مختلف قسم کے پانی، یعنی انتہائی ٹھنڈا، انتہائی میٹھا، انتہائی کڑوا، اور مختلف قسم کے پانی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چشمے جاری کر کے انسان کو حیرت میں ڈال کر یہ اپنی طرف کھینچنے کی یعنی ایک کوشش کی ہے کہ انسان میری طرف ہدایت کی کوشش شروع کر دے۔ اچھا، سب چیزوں کے پردے میں ایک ہی دستے قدرت کا کار فرما نظر آتا ہے، یعنی ان سب چیزوں میں صرف اللہ کی قدرت نظر آتی ہے کہ پانی یعنی سفید ہوتا ہے اور اس کی جو رنگت ہے وہ یعنی ٹرانسپیر ہوتی ہے، مطلب اس میں چیزیں ایک دوسرے سے آر پار نظر آ سکتی ہیں، لیکن اس کے ذائقے اللہ تعالیٰ نے کس طرح مختلف بنائے، اس کے تاثیرات کیسے بنائے۔ کسی چشمے سے کسی کو شفا ہو گئی، وہاں پر لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ اس چیز میں یہ شفا ہے، لیکن یہ شفا کس نے ڈالی؟ آب زمزم میں یہ تاثیر کس نے ڈالی؟ شفا کی تاثیر۔ اور آب زمزم میں پیشاب نہ بننے کی تاثیر کس نے ڈالی؟ کہ اس سے پیشاب نہیں بنتا۔ یہ سائنس کے باقاعدہ ایک تجربہ اور ایکسپیرینس سے معلوم ہوا ہے کہ آب زمزم پینے سے پیشاب نہیں بنتا اور گردے صاف ہو جاتے ہیں، اور تمام چیزیں جو ہے نا وہ طاقت جسم کو تو پہنچاتی ہے لیکن وہ گندے مقامات پر انسان کے جسم میں نہیں جاتے۔ اچھا، اس سے طاقت کا ذخیرہ بھرپور ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک مبارک پانی ہے اور اسماعیل علیہ السلام کے معجزے میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے والدہ کے جو تکالیف تھی اس کے ذریعے جو ہے نا یہ پانی انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا ہے۔ یہ جب آئے گا انشاءاللہ تو پھر اس پہ بیان ہوگا۔ اچھا، دنیا میں جہاں جہاں کسی کی تعریف کی جاتی ہے اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں، جیسے کسی نقش و نگار یا تصویر کی یا کسی صنعت کی تعریف کی جائے، یہ سب تعریفیں اصل میں اس بنانے والے کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ پرنٹ ہے، یہ تو اس پرنٹ کی ہم اگر تعریف کرتے ہیں تو اصل میں اس کی تعریف نہیں ہو رہی، بلکہ اس کی تخلیق کرنے والی کی تعریف ہو رہی ہے کہ یہ کس طرح اس نے دماغ لڑا کر یہ کس طرح اس نے پرنٹ بنایا ہوگا۔ تو اسی طرح جب وہ پرنٹ بنانے والی کی طرف جب ہماری سوچ جاتی ہے تو وہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پرنٹ بنانے والے کو کس نے بنایا ہے، تو وہاں پر پھر اللہ کی طرف سوچ چلی جاتی ہے اور انسان کو توحید کا سبق اور درس ملتا ہے۔ اچھا، رب العالمین اور الحمدللہ رب العالمین، یہ الحمدللہ کی تو ہم نے تفسیر پڑھ لی، اب رب العالمین کی تفسیر مختصراً دیکھ لیں کہ اس مختصر ابتدائی جملے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے صفت رب العالمین، اس میں ربوبیت اور الوہیت، شروع میں ربوبیت کا ذکر ہوا، الوہیت کا، اب ربوبیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ الوہیت اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی انسان کو معلوم ہو جائے، اور ربوبیت
یعنی پالنے کو کہا جاتا ہے۔ اب پالنا کیسے ہوتا ہے اس کی آپ آسان سی مثال لے لیں، یعنی کسی بھی چیز کی شروع سے لے کر آخر تک صحت مند طریقے سے اس کی پرورش کرنا، یہ تربیت اور ربوبیت کہلاتی ہے۔ ہاں تو نہیں، ربوبیت کا الگ ایک وہ ہے، مطلب آپ ربوبیت کا اصل میں معنی اردو میں کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن اس کو مفسرین نے بڑا آسان کیا ہے۔ جیسے آسمان، چاند، سورج اور ستارے، جہاں ہوا، فضا، برق، باران، فرشتے، جنات، زمین اور تمام مخلوقات، حیوانات، نباتات، یہ تمام چیزیں سب اس میں داخل ہیں ربوبیت میں، کہ اللہ تعالیٰ اس کو پالنے والے ہیں، عالموں کے اندر اس کو پالنے والے۔ لیکن اس کی جو ڈیفینیشن جو ہے نا مفسرین نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک بیج ہے، آج کل جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں ویڈیوز کے ذریعے، اس میں بیج کو کس طرح اس کی نشو و نما کی دوران اس کے 27 یا 28 دن جو اس کا پروسیس ہوتا ہے، اس کے دوران اس کا ہر لمحہ خیال کرنا، یہ صرف اللہ کے لیے ممکن ہے، کیونکہ جس نے کیمرہ لگایا ہوتا ہے وہ خود سو رہا ہوتا ہے، صرف کیمرہ لگا کے اس کی مطلب دیکھ بھال تو کر سکتا ہے، لیکن ہر وقت اس کو کسی کیڑے سے محفوظ نہیں کر سکتا، اس کو محفوظ کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ وہ یعنی چھوٹا سا بیج اور ننھا سا پودا منو مٹی کو اٹھا کر وہ چیر دیتا ہے، اور زمین کی جو ہے یعنی زمین کا وزن اور جو مٹی کا وزن ہوتا ہے اس کو چیر کر باہر نکل آتا ہے۔ یہ سب یعنی یہ شروع سے پوری نشو نما اور کمزور ہڈیوں میں جان ڈالنا، اور یہ کمزور پودے میں جو ہے نا اتنی طاقت ڈالنا کہ وہ زمین کے اتنی منو مٹی کو اٹھا کر اس میں سے اپنا راستہ نکال لیتا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، اسی کو ربوبیت کہتے ہیں۔ اور کمال درجے تک پہنچانا، ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو کہ صرف آپ نے پال لیا اور پھر آ کے کسی نے اس پر پیر رکھ دیا اور ختم ہو گیا۔ کمال درجے تک پہنچانا، اسی کو ربوبیت کہتے ہیں، کہ وہ کمال درجے تک پہنچ جائے۔ کمال درجے کیا ہے؟ کہ وہ اپنا کمال دکھانا شروع کر دے، جس مقصد کے لیے وہ چیز پالی گئی ہے۔ جیسے آپ چھوٹا سا چوزا پالتے ہیں، اس نیت سے پالتے ہیں کہ یہ بڑا ہو کے مرغی بنے گی یا مرغا بنے گا، اور یہ انڈے، بچے اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ تو جب تک وہ مرغی یا مرغا جو ہے نا انڈوں کا جو ہے وہ آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا، تب تک کمال کے درجے تک نہیں پہنچا۔ یہ شروع سے لے کر کمال کے درجے تک پہنچانا، اسی کو ربوبیت کہا جاتا ہے۔ ماں اپنے کام میں غفلت کر سکتی ہے، حالانکہ ماں کا درجہ کتنا بڑا ہے، لیکن وہ بچے کے پرورش میں غفلت کر سکتی ہے، کہ بچہ رات کے وقت بستر سے گر سکتا ہے، اور رات کے وقت اس کو کوئی مضر جانور ڈس سکتا ہے، لیکن اس کو ان تمام مضر چیزوں سے بچانے والا کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ کہ رات کے اندھیرے میں بھی اس کی حفاظت ہو رہی ہے، سخت سردی میں بھی اس کی حفاظت ہو رہی ہے، کہ سردی اس کے ہڈیوں کے اندر تک نہ پہنچ جائے، اس کو فالج یا لقوہ نہ ہو جائے، اس کو یعنی اس کے اعضاء ختم نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام موسموں کے اعتدال اور ان تمام آب و ہوا کو انسان کی نشو نما کے لیے جو برابر رکھے ہوئے ہیں، اسی کو ربوبیت کہا جاتا ہے۔ کہ کمال درجے تک پہنچانے میں ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر اس نے ایسی پرورش کی ہے کہ اس میں ہر چیز سے ہم نے گھر میں 2 بچو پکڑے، یہ ایک ہفتے کے دوران ہی 2 واقعات ہوئے۔ اب وہ ایسی جگہ سے پکڑے گئے کہ وہ رات کو بستر میں آ کے ڈس سکتے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ وہ چیزیں ہمیں اللہ نے دکھائی اور ہم نے اس کو بر وقت پکڑ لی۔ اور اس طرح ہمارے ایک دوسری مسجد ہے، وہاں پہ ہمارے قاری صاحب ہیں، وہ مختلف اکثر جو ہے نا وہ ایک ہفتے میں 3-4 سانپ یا جو ہے بچھو مار دیتے ہیں۔ وہاں پہ اصل میں جگہ تھوڑی سی سناٹا ہے، تو وہاں پہ چیزیں آتی ہیں اور وہ مسجد کے اندر اکثر آ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا دیکھیں نظام، دیکھیں ربوبیت اسی چیز کا نام ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں، آپ سو رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، آپ تمام حالتوں میں پانی کے اندر کئی جراثیم ہوتے ہیں، جب آپ اس کو اسکوپ سے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے جراثیم، بیکٹیریاز آپ پیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام جراثیم سے آپ کو بچا رہا ہے۔ معدے کی صفائی، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ بغیر کسی جو ہے دوائی کے کر رہا ہے، تو یہ اسی کو ربوبیت کہتے ہیں۔ بس میں زیادہ گہرا چلائیے تو اس میں ٹائم زیادہ ضائع ہو جائے گا۔ اچھا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ عالم 40,000 ہیں، رب العالمین الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ دیکھو نا، یہ صرف انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے، 40,000 عالم، کوئی کہتا ہے 80,000 عالم۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سائنس نہیں پڑھی تھی، جو آج سے تقریباً 500-600 سال 700-800 سال پہلے کے لوگ ہیں، جنہوں نے سائنس کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ یہ وہ فلسفی ہیں
جنہوں نے بغیر کسی آلے کے سائنس کے خلا کے وہ تمام چیزیں یعنی اس کا اندازہ لگا لیا تھا کہ خلا میں اتنے سیارے اور اتنے شمسی نظام موجود ہیں، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بھی ہوں جو مطلب جو دنیا کی زمین کی جو کشش ثقل اور بہت ساری وہ چیزیں جو گریوٹی اور بہت سارے جو چیزیں ہیں، میں تو اتنا نہیں پڑھا ہوا ہوں لیکن آپ لوگوں کے اس الفاظ میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ہمارے ہاں جو یعنی نشو و نما کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ماحول مہیا کیا ہے، ان کے لیے بھی ایک ایسا ماحول ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ہوا کھانے والے لوگ ہوں. وہاں کی جو ہوا ہے وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک مختلف قسم کے سوٹ کے ذریعے وہاں پہنچایا جاتا ہے. تو علماء اور مفسرین آج کے دور میں یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ سائنس نے جو آج ترقی کر کے ہمیں بتایا کہ خلا میں انسان نہیں جی سکتا، تو وہاں پر یعنی مختلف سوٹ کے ذریعے وہاں پہنچایا جاتا ہے، وہ عام حالتوں میں وہاں نہیں جا سکتا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے وہاں کے جو لوگ ہیں اور وہاں پہ جو چیزیں جاندار پائے جاتے ہیں، شاید ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی ماحول کے مطابق رکھا ہو، وہ ہمارے ماحول میں آ کے نہیں جی سکتے. اس کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ انسان پانی میں نہیں رہ سکتا اور مچھلی خشکی میں نہیں رہ سکتی. یعنی اسی طرح عالموں کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ عالم یعنی اللہ کے علم میں ہے، کوئی کہتا ہے 80,000 ہیں، کوئی کہتا ہے 40,000 ہیں، لیکن اس میں اختلافات ہمارے لیے بڑی جو ہے نا وہ علم کا ذریعہ بنتی ہے. یہ مضمون تو اب 777 سال پہلے کے اسلامی فلاسفر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، یہ انہوں نے لکھا تھا. اور آج کے دور میں سائنس بڑی ترقی کر چکی ہے. آج کے دور میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ راکٹ کے ذریعے اور خلائی جہاز کے ذریعے وہاں پہنچا جا سکتا ہے، اور اتنے جو ہے نا شمسی سال ہیں اور اتنے شمسی دن ہیں، پیمانے آج مقرر ہو چکے ہیں. تو یہ عالموں کا لوگوں نے ادراک کر لیا ہے کہ کتنے جانور ہیں. یعنی طارق جمیل صاحب اپنے بیانات میں اکثر فرماتے ہیں 18,000 مخلوقات ہیں. تو 18,000 مخلوقات بھی ہم نے اس میں سے 1,000 بھی نہیں دیکھے ہوں گے. اگر ہم مطلب مختلف ویب سائٹ کے ذریعے یا مختلف چینلوں کے ذریعے بھی دیکھیں تو پھر بھی ہم نے 1,000 تک نہیں دیکھے ہوں گے، نہ 1,000 چیزوں کے نام ہم جانتے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے مخلوقات کو پالنے والے ہیں. اس سے ہمارے جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس کی ربوبیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس کی لطافت اور اس کی نرمی کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ایک چھوٹا سا مختصر واقعہ بیان کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ رزق کیسے پہنچاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ جو ہے نا اس پتھر پہ اپنی عصا ماریں. انہوں نے عصا ماری، اس میں سے اندر سے یعنی تین پتھر نکلے، اور 3 پتھروں کو مارتے ہوئے 3 مرتبہ مارنے کے بعد ایک کیڑا نکلتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی ویعرف مکانی، کہ سبحان من یرانی، وہ پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہا ہے، ویعرف مکانی، اور وہ میرا مکان جانتا ہے، کبھی مجھے بھولتا نہیں ہے کہ یہ پتھر کہاں چلا گیا. ٹھیک ہے، اس میں اچھا ویعرفنی، اور وہ مجھے جانتا ہے، ویرزقنی ولا ینسانی، وہ مجھے رزق دیتا ہے اور کبھی بھولتا نہیں ہے. اور اس کے 3 پتھروں کے بعد اس کے منہ میں سبز پتا. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ذات ہے کہ اس یعنی پتھر جو ہے 3 پتھروں کے اندر کیسے پہنچا ہے. اچھا، دوسرا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی اس سے رب العالمین سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ درخواست کی اللہ تعالیٰ سے کہ میں یعنی لوگوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں جتنے بھی زمین پہ جاندار ہیں. تو یہ ایک اسرائیلی واقعہ ہے، اور حدیث سے بھی اس کا کچھ ذکر ملتا ہے. تو اس میں وہاں پہ جو ہے مطلب انہوں نے جنات کے ذریعے، اب جنات آپ اندازہ لگا لیں، اگر ہم 1 گھنٹے میں 1 دیگ پکا سکتے ہیں، جنات کتنے پکا سکتے ہیں، ان کی طاقت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. تو 6 مہینے تک کھانا پکایا گیا. 6 مہینے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں کس کو دعوت دوں، سمندر والوں کو یا جو ہے خشکی والوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کی مرضی ہے. پھر انہوں نے سمندر والوں کو جب دعوت دی تو اس میں سے 1 مچھلی نکل آئی اور 6 مہینے کا کھانا کھا گئی. اور جب کھا گئی تو اس کے بعد سلیمان علیہ السلام بڑے غصہ ہوئے کہ یہ تو میں نے سب کے لیے بنایا تھا، آپ اکیلے کھا گئے. تو مچھلی جو ہے نا وہ بھی ناراض ہو گئی، اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے لقمے روزانہ 2 دیتا ہے اور کبھی ڈانٹا نہیں ہے مجھے، اور آپ نے مجھے ڈانٹ دیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی عالمیت اور اس پر اچھا ٹائم کافی زیادہ ہو گیا، آج یہیں تک کر لیتے ہیں کیونکہ سورہ فاتحہ کافی بڑی ہے اور اس کا ایک ایک آیت پر ایک ایک سیشن ہو سکتا ہے. کیونکہ مطلب یہ جب آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن عظیم
اور سبع مثانی اس کو کہا گیا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ پورے کلام کو اس میں جمع فرمایا گیا، یعنی پورے کلام کا ثواب بھی اور پورے کلام کی، پورے اسلام کی جو ہے حیت اس میں بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اب انشاءاللہ نیکسٹ جو کلاس ہے اس کی اپڈیٹ انشاءاللہ ہم واٹس ایپ گروپ پہ دے دیں گے، اور انشاءاللہ پھر جو ہے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ جزاک اللہ۔ اور انشاءاللہ پھر یہ ہے کہ واٹس ایپ گروپ آپ فالو کر لیجیے گا۔ اس کی ریکارڈنگ جو لوگ نہیں ہمارے ساتھ آج اٹینڈ کر سکے ان کو انشاءاللہ جو ہے وہ جیسے پچھلی دفعہ کی ریکارڈنگ تھی، اس کی بھی ریکارڈنگ جو ہے وہ پرووائڈ کر دی جائے گی۔ کوئی بھی آپ کے ذہن میں اس میں رائے ہو ہمارے لیے مزید امپروومنٹ کے لیے، تو آپ مجھے پرسنلی واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس میرا واٹس ایپ نمبر ہے، میں اپنے نمبر سے ہی جو ہے گروپ پہ میسج کر رہا ہوتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، چلیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس محنت کو۔ جزاک اللہ آپ لوگوں کا، اللہ تعالیٰ آپ کا بھی آنا قبول فرمائے، ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، اور اس کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے سیشن میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔